السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے. اس کے مقابلے میں باقی مخلوقات پیدائشی طور پر اپنا علم لے کر پیدا ہوتی، وہ جاہل نہیں پیدا ہوتی. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے اس کی زندگی کا علم دیتا ہے. ایک چیونٹی کو قطار بنانا کوئی نہیں سکھاتا. اندھیروں میں گھر بنانا، انڈوں کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، خوراک کے ذخیرے کو جمع کرنا، پہرے کا نظام بنانا، نئے گھروں کی تلاش کرنا، کوئی بھی نہیں ان کو سکھاتا. 10 کروڑ چیونٹیوں کو جمع کیا جائے، 10 کروڑ، اور ان کا جو نروس سسٹم ہے اس کو نکال کے تولا جائے تو وہ 20 گرام بنتا ہے. ٹوٹل 20 گرام. 10 کروڑ چیونٹیوں کے نروس سسٹم کا وزن 20 گرام. تو ایک چیونٹی کے نروس سسٹم کا کیا وزن ہو؟ وہ اتنی دور سے شہد کا قطرہ گرا، شربت کا قطرہ گرا، اس کی خوشبو کیسے اس وقت پہنچتی ہے. پھر چیونٹی کو 1 سینٹی میٹر سے آگے نظر نہیں آتا، صرف 1 سینٹی میٹر تک دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے دیکھ نہیں سکتی. وہاں تک پہنچتی کیسے ہے؟ پھر اوروں کو کیسے بلا لیتی ہے؟ تو تھوڑی دیر میں وہاں مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے مسکن کی طرف واپس جب جاتی ہیں تو آنا اور جانا بڑے قطار کے ساتھ ہوتا ہے. ایک چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا بڑا وزن کھینچ کے لے جا سکتی ہے. ایک آدمی کا وزن 80 کلو ہے فرض کرو، اگر وہ 50 گنا ہو تو کتنا ہو جائے گا؟ 4000. 4000 چاہیے تو 400 کلو نہیں اٹھا سکتا ہے. اور چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا وزنی چیز کو کھینچ کے لے جاتی ہے. یہ سارا سلیقہ اس نے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ ٹیچر تو تھا نہیں، اسکول بھی نہیں تھا. تو ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے. انسان اس سے مستثنا ہے. انسان کے بارے میں وہ آیت ہے جو میں نے پہلے پڑھی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے. تو یہ جو دیمک ہے، چیونٹی تو 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی ہے. چیونٹی دیمک بالکل اندھی ہوتی، اس کی آنکھ ہوتی کوئی، اور بڑے بڑے گھر بناتی ہے. جنگلوں میں جا کے دیکھو، ایک دیمک کا خاندان 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہوتا ہے. 10 لاکھ کے لیے وہ پورا شہر بناتی ہے، آبادیاں بناتی ہے، سڑکیں بناتی ہے، پل بناتی ہے، روشنی کے لیے وہ ہوادار نظام بناتی ہے، روشن دان رکھتی ہے، اور اگلی نسل کے لیے وہ منصوبہ بندی کرتی ہے. اور وہ جو گھر بناتی ہے وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں اسے کلہاڑوں سے بھی توڑو تو وہ نہیں ٹوٹتے. اور صرف منہ سے نکالتی ہے، وہ مٹی اور لعاب منہ سے بناتی چلی جاتی ہے، اور اندھی ہو کر وہ اتنا کچھ بناتی ہے
اور کہیں بھی خطا نہیں کھاتی، اور انسان کی آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے دیکھنے کے لیے، اور یہ روزانہ ہزاروں ایکسیڈنٹ کرتا ہے، اور اپنی سواریوں سے خود مرتا ہے، اور اپنے نظاموں سے خود یہ بکھرتا اور تباہ ہوتا ہے، اور وہ اندھی ہو کر اتنا بڑا نظام بناتی ہے اور کہیں بھی خطا نہیں کھاتی۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ پھر انسان نہ ضرورت کا علم جانتا ہے نہ مقصد کا علم جانتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے نہ اسے یہ پتا ہے کہ مجھے کھانا کیسے ہے، پہننا کیسے ہے، نہ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مخلوق پیدا ہوتے ہی اپنے خالق کو پہچانتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر شے تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور پتنگے سے لے کر عقاب تک۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر شے تیرے رب کی نماز بھی پڑھتی ہے، تسبیح بھی پڑھتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تمہارے سوا کائنات کی ہر شے تمہارے رب کی تسبیح میں مشغول اور لگی ہوئی۔ تو یہ انسان کے سوا جو کچھ ہے یہ اپنے خالق کو بھی پہچانتا ہے، اپنا کام بھی جانتا ہے۔ تو میں نے آپ کو جاندار کی مثال دی ہے، اس کو پھیلاتے چلے جائیں، اس کو پھیلاتے چلے جائیں تو دنیا کی ہر شے مکمل علم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اپنے علم کے خلاف نہ کرتا۔ شیر کے آگے گھاس رکھو نہیں کھائے گا، کہے گا میرا پرہیز۔ بکری کے آگے گوشت رکھو نہیں کھائے گی، کہے گی میرا پرہیز۔ ڈنڈے مارو نہیں کھائے گا، بکری کے آگے گھاس رکھو منہ مارے، شیر کے آگے گوشت رکھو جھپٹ پڑے، بلی کے آگے چھڑا رکھو جھپٹا مارے، اس کے آگے پلاؤ بنا کے رکھو منہ موڑ جائے۔ اپنے علم کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ انسان سیکھنے کے بعد اور غلط اور صحیح جاننے کے بعد بھی اپنے علم کے خلاف کرتا ہے۔ شوگر والے مریض کے آگے مٹھائی رکھو ضرور کھائے گا، کہے گا ادھی گولی ود کھا لے، اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے ادھی گولی ود کھا لے۔ آم تو نہ جائے، آم کھا لے ایک بار آتا ہے، چلو آم کھا لگی ہے، آم کھا لو کوئی نہیں، 2 کلومیٹر زیادہ چل لوں گا۔ انسان اپنے علم کے خلاف کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق بھی کرتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کے سوا، انسان کے سوا، ایک تو یہ غلط نہیں جانتا، صحیح جانتا ہے، دوسرا جو جانتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا۔ اب نباتات میں دیکھو، آم پہ امرود نکل آیا ہو کبھی، امرود پہ کنو نکل آیا ہو، خربوزہ تربوز بن گیا ہو، کبھی نہیں دیکھیں گے، کریلا میٹھا ہو گیا ہو۔ یہ کائناتی نظام ہے۔ سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میرے اندر زہر ہے؟ کس نے بتایا اسے؟ اور مجھے شکار کب ملے گا جب اس پر میں وار کروں گا؟ اس نے تو ماں کو دیکھا ہی نہیں، باپ کو دیکھا نہیں، وہ تو انڈوں سے نکل کے بچہ بھاگتا ہے، عجب بات۔ باقی انڈوں سے نکلنے والے بچے ماں کی طرف لپکتے ہیں، اور جو سانپ کے بچے ہیں یہ بھاگتے ہیں۔ ان کو پیدا ہوتے ہی یہ کیسے پتا ہے کہ جب میری ماں یا باپ کو موقع ملے گا مجھے کھا جائیں گے؟ سانپ اپنے بچے خود کھا جاتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے اپنے ہی بچے کھا جاتا ہے۔ اس بچے کو پیدا ہوتے ہی بھاگنے کی فکر ہوتی میں کہیں نکل جاؤں، اس کے لاشعور میں یہ علم کس نے ڈالا ہے کہ بھاگ جا ورنہ یا تیری ماں تجھے کھا جائے گی یا تیرا باپ تجھے کھائے گا۔ باپ تو ہوتا ہی نہیں، بھاگا ہوا ہوتا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا کتنے دن رہا؟ 21 دن۔ انسان کا بچہ کتنے دن رہا؟ 9 مہینے۔ 9 مہینے کے بعد یہ پیدا ہوتا ہے اور 10 سال تک مائیں سنبھال کے مر جاتی ہیں۔ یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو، یہ نہ پہنو، ادھر جاؤ، ادھر نہ جاؤ۔ اس کو 6 فٹ کے چوڑے بیڈ پر درمیان میں سلاتی اور وہ آدھے گھنٹے بعد کبھی ادھر ڈٹھا پہ، کبھی ادھر ڈٹھا پہ،
اور یہاں تم بٹھا دو بلی کا بچہ، یہ 2 انچ کا ہے، یہ پتھر 2 انچ کا، یہاں تم بلی کا بچہ بٹھا دو، 2 گھنٹے بیٹھا رہ جائے، ادھر گئی یا ادھر گئے، تم دیکھ لو ایسا بیٹھے گا کہ نہ یوں جائے گا نہ یوں جائے گا۔ تو 6-9 مہینے کے بعد نکلا، اس سے پتہ ہی کوئی نہیں۔ مرغی کا بچہ انڈے سے 21 دن کے بعد، صرف 21 دن کے بعد نکل تو اسے چلنا بھی آتا ہے، کھانا بھی آتا ہے، اور کیا کھانا ہے یہ بھی پتا ہے، کیا نہیں کھانا یہ بھی پتا ہے، اور کوے کو دیکھتے ہی بھاگ کے ماں کی طرف دوڑتا ہے، اسے دشمن کا پتا ہے، چیل کو دیکھ کے ماں کی طرف دوڑتا ہے، اسے دشمن کا بھی پتا ہے، اسے دوست کا بھی پتا ہے۔ ایک دفعہ تو کہتا ابا مجھے تعلیم تو دو، میں نے کیا کرنا ہے، یا اماں مجھے بتاؤ تو صحیح، اماں ہی ابے کا پہلے ہی کام کر کے مفرور ہو جاتے، صرف اماں ہی اماں ہوتی ہے، تو چلو اماں سے ہی پوچھ لیتا کہ کوئی مجھے بتاؤ تو صحیح میرا کھانا میرا ناشتہ۔ صرف 21 دن میں اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور اسے ہدایت دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان پیدا ہوتا ہے لا تعلمون شيئا جاہل، اور انه كان ظلوما جهولا، زبردست قسم کا جاہل۔ اللہ چاہتا تو اس کو بھی پیدائشی طور پر ہر علم عطا فرما دیتا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، لیکن میرے اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ انسان دنیا میں جو آیا ہے یہ امتحان کے لیے، یہ جو کراچی سندھ ہند کو اللہ نے سجایا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، میں نے جو زمین کو حسن بخشا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور دنیا کے سودے کون کرتا ہے۔ اگر اللہ اسے ایک سرائے بناتا تو 2-4 کھٹے رکھ دیتا، 2-4 اینٹیں رکھ دیتا، کون یہاں دل لگا دیتا، کون دل لگا دیتا؟ اس کو اتنا خوبصورت بنایا، اس کے میدان، اس کے صحرا، اس کے دریا، اس کی ندیاں، اس کے چشمے، اس کی آبشاریں، اس کے پھول، اس کی کلیاں، مور کے ناچ، بلبل کے نغمے، کوئل کی کوکو، قوس و قزح کے رنگ، بارش کے قطرے، تھنوں کا دودھ، نشیب و فراز وادیوں کے سرو فلک چوٹیاں، سرسبز وادیاں، خاص سے خوبصورت پھیلے ہوئے میدان، رنگا رنگ کے پھل، خوبصورت شکلیں، بدلتے ہوئے موسم، بدلتے ہوئے ملک، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے اتنا خوبصورت کر دیا تاکہ یہ پرکھے اور دیکھے کہ یہاں جی کون لگاتا ہے اور اللہ کی طرف کون منہ موڑتا ہے۔ عارضی چیز تو ایسی ٹیمپریری بنائی جاتی ہے، لیکن اللہ نے اسے بہت خوبصورت بنا دیا۔ مجھے یہ ایسے خیال آتا تھا کہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ ناسا والوں کی رپورٹ ہے کہ اگر دیکھے ہوئے ستاروں کو گنا جائے، صرف گنتی کی جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 تو 300 کھرب سال کی ضرورت ہے گنتی کرنے کے لیے، 300 کھرب سال۔ اور پھر یہ وہ ہے جو دیکھا ہے، جو نہیں دیکھا بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے اوپر 7 آسمان ہیں، پھر عرش ہے، پھر 7 آسمان اور عرش کے درمیان جنت ہے، پھر جہنم ہے۔ یہ جو سب کچھ ہے نا، یہ اللہ نے 6 دن میں بنایا ہے۔ تو مجھے خیال آتا تھا کہ ہماری زمین تو ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں، ایک ایٹم کے برابر بھی نہیں۔ ایک ایٹم کے بارے میں فرض کیا گیا ہے تو 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ساری کائنات میں اپنی زمین کو جگہ دینا چاہیں تو یہ ایک ایٹم کے برابر بھی نہیں۔ تو مجھے خیال آتا تھا کہ اس پر تو اللہ نے 1-2 سیکنڈ لگائے ہوں گے، اس کو بنانے میں 1-2 سیکنڈ لگائے ہوں گے، اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے تو اس کو تو 2 سیکنڈ کا حصہ ملا ہو۔ ایک دن سورۃ حامیم سجدہ پڑھتے ہوئے کبھی کبھی دھیان سے قرآن پڑھنا پڑا جاتا ہے، ورنہ تو ایسے ہی اندھوں کی طرح، غافلوں کی طرح صرف یہ ہوتا ہے کہ تلاوت پوری ہو جائے، تلاوت پوری ہو جائے۔ آپ لوگ تاجر ہو، آپ دفتروں میں ایسے حاضری لگوائے، تو دفتر میں حاضری لگوائے ہوں، کیوں؟ اگر یہ میاں دری صرف حاضری لگوائے تو ستارے تو ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ حاضری کوئی نہیں لگاتے کاروباری، دل دماغ کے ساتھ وہاں جمع بیٹھے ہوتے۔
تو ہم نماز پڑھتے ہیں حاضری لوا لیں، قرآن پڑھتے ہیں حاضری لوا لیں، تسبیح پڑھتے ہیں حاضری لوا لیں، تو یہی حال ہے. کبھی کبھی دل دماغ حاضر ہوتا ہے تو اس وقت عجب عجب چیزیں بھی نظر آتی ہیں. تو میں یہ سورۃ حامیم کی تلاوت کر رہا تھا تو اس آیت پر میری نظر پڑی. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. کافی دیر یقین میں سے گم سم بیٹھا رہا کہ میرے اللہ نے کہا کہ کم وقت انسان تو میرا ناشکرہ بنتا ہے، میرے گلے کرتا ہے، مجھ سے ٹکراتا ہے. اس ساری لمبی چوڑی کائنات، 7 آسمان، عرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، فرشتے، ملائکہ، ستارے، سیارے، سورج، چاند، یہ سارے کا سارا بکھری ہوئی پھیلی ہوئی خرب ستاروں کی کائنات، اس سب پر میں نے صرف 2 دن لگائے. تمہاری اکیلی زمین پر میں نے 4 دن خرچ کیے. 4 دن ساری کائنات. اللہ اکبر. جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں، یہ کہکشاں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے. اس میں 17 کہکشاں گلیکسیز ہیں، اور گلیکسیز کوئی 10 خرب سے زیادہ دیکھی گئی ہیں. 10 خرب سے زیادہ دیکھی گئی ہیں. جس میں ہم رہتے ہیں، اس کہکشاں کے ایک کنارے سے سفر کرو تو دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے 20 لاکھ سال چاہیے. روشنی والے لائٹ ایئر کہ اگر آپ 20 لاکھ سال 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کریں تو 20 لاکھ سال کے بعد آپ 17 کہکشاؤں کو پار کریں گے. تو یہ جو 10 خرب سے زیادہ کہکشائیں ہیں، ان کو پار کرتے ہوئے کتنا وقت لگے گا؟ اور پھر اوپر آسمان 7، پھر 7ویں آسمان پر جنت، پھر اس کے اوپر کرسی، عرش، اس کے اوپر کرسی، پھر عرش، پھر لوح، پھر قلم، پھر 7 آسمان کے ملائکہ، اور پھر یہ جو اندیکھا جہان ہے جو 97% میں روشنی کوئی نہیں، نظر نہیں آتا. یہ سب کچھ صرف 2 دن. اور یہ 24,000 میل کا ٹکڑا 4 دن. 2 دن میں اس کا ڈھانچہ بنایا. خلق الارض فی یومین. 2 دن میں اس کے اسٹرکچر کو کھڑا کیا. جیسے پہلے گھر بنتا کھڑا ہو جاتا، پھر اس کی بعد میں اگلے شروع ہو جائے، سیمنٹ اور فنیشنگ شروع ہوتی. 2 دن میں اس کا ڈھانچہ کھڑا کیا. پھر قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین. پھر 2 دن میں اس کے اندر ہمارے لیے غذاؤں کو بھرا، تیل کو بھرا، پیٹرول کو، سونے کو، چاندی کو، تانبے کو، پیتل کو. کائنات انسان کی ضرورت قیامت تک جن جن چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے 2 دن اس میں لگائے. 4 دن مسلسل تمہاری زمین بنتی رہی جو 1 سینٹی میٹر کے برابر بھی کائنات کا حصہ نہیں ہے، اور باقی سب کو صرف 2 دن میں کھینچ دیا. اب اللہ کا گلے سنو. قل أئنکم لتکفرون. تم پھر بھی میری ناشکری کرتے، تم پھر بھی میرے گلے کرتے. میں دیتا ہوں تو تکبر میں آ جاتے ہو، میں لیتا ہوں تو ناشکرے بن جاتے. میں دے دوں تو کہتے ہو میں نے بنایا ہے، میں لے لوں تو میرے گلے شروع کر دے. میرا دینا بھی رحمت ہے، میرا لینا بھی رحمت ہے. تو میرے بھائیو، یہ ساری کائنات میرے رب نے بنائی ہے، اس میں میں بھی بنا ہوں. تو مجھے اللہ مٹا دے گا. میرا آنا بے مقصد نہیں ہے، مجھے اپنے اللہ کو مرنے سے پہلے راضی کرنا ہے. زندگی کی انتہا اللہ کی رضا ہے.
اللہ کے سوا جس چیز کو منزل بنا کے سفر شروع کریں گے یا پہنچ نہ پائیں گے یا پہنچ کے اٹھا دیے جائیں گے. آ کے بیٹھے بنے تھے کہ نکالے بھی گئے یا پہنچو گے نہیں. اگر پہنچ گئے تو چند صبح ہیں چند شامیں ہیں, پھر چھوڑ کے چلے جاؤ گے, پھر پتا چلے گا کہ میں غلط جگہ آ گیا. میرا کلاس پہلے تھا سینٹو ماڈل اسکول کٹھے پڑھتے تھے, پھر میں گورنمنٹ کالج لاہور چلا گیا, وہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد چلا گیا. پھر 22 سال تک میری ملاقات نہ ہوئی. مجھے پتا چلا وہ بہت بڑا تاجر بن چکا ہے, بڑا مالدار بن چکا ہے. ویسے تو زمیندار کا بیٹا تھا. تو میں اس سے ملنے گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جب میرے پاس پیسہ نہیں تھا تو میں سمجھتا تھا عزت اور دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے. کہ میں نے 22 سال اس پر محنت کی. آج میرے پاس عزت بھی ہے, دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے, لیکن مجھے 22 سال کے بعد پتا چلا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں خطا کھائی ہے. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا. مقصد کو پانے کے بعد تو سکون ملتا ہے. میں تو اسی طرح بے قرار ہوں جیسے 22 سال پہلے بے قرار تھا. تو مجھے لگتا ہے میں نے مقصد کے انتخاب میں خطا کھائی ہے. وہ ہے کیا مجھے خود نہیں پتا. میں نہیں جانتا میری منزل کیا ہے, مجھے نہیں پتا. جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں سے خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. اب یہ تاجر لوگ ایک پروجیکٹ لگا لیا ہے, دوسرے کے لیے پیپر ورک ہو رہا ہے, تو تیسرے کے لیے ذہن میں خیال آ رہا ہے. اسی میں ان کی زندگی گزرتی ہے اور بے منزل سفر کرتے 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 یہ قبر کی گود میں جا کے سو جاتے ہیں. مال کو بڑھاتے رہنا یہی ان کی زندگی کی انتہا ہے. مال بڑھتا رہے, مال بڑھتا رہے, کاروبار بڑھتا رہے, یہ بھی کوئی زندگی کی منزل ہے. ساری زندگی ایک چیز کی ہے, لڑتے رہے, جھگڑتے رہے, نہ بیوی کو وقت دیا, نہ بچوں کو وقت دیا, نہ ماں کو وقت دیا, نہ باپ کو. ان کو چھوڑو, اپنے آپ کو بھی وقت کوئی نہ دیا. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. یہ لوگ جب دنیا کا دائرہ لمبا چوڑا بناتے ہیں تو پھر یہ اپنے آپ کے انفسہم کی ایک تفسیر یہ بھی ہے, لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جب لوگ اللہ کو منزل نہیں بناتے اور دنیا میں گھومتے ہیں اور اسی کو منزل بناتے ہیں تو اللہ انہیں اپنا آپ بلا دیتا ہے تو ان کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں رہ جاتا. ان کا گھر بھی دفتر بن جاتا ہے, ان کا بیڈ روم بھی دفتر بن جاتا ہے, ان کا موبائل آ جاتا ہے, وہ باتھ روم دے وچ بھی ہیلو ہیلو کیتی جاندے ہوندے, بدے کوئی سودا ہی نہ رہ جائے. تو بھائیو اللہ کو منزل بناؤ. اللہ راضی ہو جاتا ہے. کیسے راضی ہوتا ہے؟ انی اذا اطعت رضیت, جب تم میری مانتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں. اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ فاذا رضیت بارکت, پھر میں تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں. ولیس لبرکتی نہایا, پھر میری برکت کی انتہا کوئی نہیں. وہ ناراض کیسے ہوتا ہے؟ فإنی اذا غضبت فإنی اذا عصیت غضبت, جب تم میرے نافرمان بنتے ہو تو پھر میں ناراض ہو جاتا ہوں. زیادہ سی بات ہے. اس کی رضا کی عملی شکل کیا ہے؟ عملی شکل کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میں اللہ کی مان لوں, اس کی عملی شکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ, میرے اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں, قسمیں اٹھائی ہیں. اس پر ایک کتاب ہے پوری ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, اقسام القرآن, قرآن کی قسمیں. تو سارا قرآن خوبصورت ہے لیکن قرآن کے بعض جملے بعض سے زیادہ خوبصورت. قرآن کا جو سب سے خوبصورت جملہ ہے سب سے خوبصورت, سارا قرآن خوبصورت سارا, لیکن خود قرآن میں جو قرآن کا سب سے خوبصورت جملہ ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ قرآن کا سب سے خوبصورت جملہ ہے. ایک عالم گزرا ہے عبداللہ بن مقفع, عربی ادیب, ایرانی تھا. پھر اللہ نے اس کو ایمان دیا, مسلمان بنا. جب یہ غیر مسلم تھا تو اس کو لوگوں نے ابھارا, غیر مسلموں نے, کہ تم قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کرو,
ہم تیرا تجھے منہ مانگا انعام دیں گے. تو اس نے کہا 1 سال کا راشن میرے گھر میں رکھو، کتب خانہ میرے لیے جمع کرو، جتنی کتب میسر ہے. 1 سال وہ آدمی گھر سے باہر نہیں نکلا. 1 سال اور اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ کلام تیار کر رہا ہے. تو جب وہ مطمئن ہو گیا کہ میں نے قرآن کی ٹکر کا کلام تیار کر دیا ہے، تو وہ مطمئن ہو کر باہر پہلی دفعہ 360 دن کے بعد وہ باہر نکلا. 355 دن کے بعد وہ باہر نکلا. اب ایک گلی میں سے گزرا تو ایک دروازہ، ایک گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے گلی میں، اس میں ایک بچی کھڑکی پر منہ کر کے قرآن پڑھ رہی ہے. یہ عبداللہ گزرا، کھڑکی کے سامنے آیا اور ادھر بچی کی تلاوت اس کے کان میں پڑی. اس کی ہدایت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا. تو یہ یوں گزرا اور یوں آیت اس کے کان میں آئی، آ کے ٹکرائی. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودش وقیل بعدا للقوم الظالمین. کلام کا حسن تو علماء نہیں سمجھتے، تو میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا. ہائے ہائے. تو وہ عبداللہ سے کانپنے لگا، تھر تھر ہو گیا. کہنے لگا یا اسفا، ہائے میری سال کی محنت کو تو اس ایک بول نے توڑ دیا. میں سارے قرآن کا مقابلہ کہاں سے کروں گا. اور وہاں سے واپس گیا، سورا تیار کردہ پھاڑ کے پھینک دیا اور ایمان لے آیا کہ یہ کلام محمد نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے. انسان کے بس میں نہیں. یعنی یوں سمجھو آسان لفظوں میں اس آیت میں 19 الفاظ ہیں. 19 اور کلام کے خوبصورتی کے کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں. 19 الفاظ میں 21 حسن کلام کی اقسام اللہ نے بھری ہیں. 19 میں 21 جو انسانی بس میں نہیں ہے، وہ عاجز ہو کر پیچھے ہٹا کر. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، سارا قرآن خوبصورت، ہر قسم خوبصورت، ہر آیت خوبصورت. یہ آیت سب سے خوبصورت. قرآن کی قسموں میں سب سے خوبصورت قسم ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. یہ کمال عشق ہے، اظہار محبت ہے کہ مجھے تیرے رب کی قسم. کوئی اور ہے یا خود ہے؟ کیوں ہے؟ کوئی اور ہے یا خود ہے؟ اپنے آپ کو اپنے آپ سے جدا کر کے، اپنے آپ کو اپنے سے جدا کر کے، پھر اپنے آپ کو اپنے حبیب کی طرف منسوب کر کے، پھر باہر کھڑا ہو کر ہائے ہائے پھر اس کی قسم کھاتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کوئی بڑا بھاری عالم اس کے اندر کی چیزیں نکالے. میں تو ان پڑھ سا آدمی ہوں. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. یہ کراچی والوں کو بتا دے میرے محبوب، جب تک تیرے غلام نہیں بنیں گے ان کا ایمان مردود ہوگا. ان تاجروں کو بتا دے، بادشاہوں کو بتا دے، ان عورتوں کو بتا دے، ان مردوں کو بتا دے، ان جوانوں اور بوڑھوں کو بتا دے آج تک کسی کا جنازہ ایسا نہیں پڑا گیا. اور پھر جب مدینے میں واپسی ہوئی تو میرے نبی کا خاندان تو سارا مکے میں تھا، مدینے میں تو کوئی بھی نہیں تھا. علی اور عقیل کے سوا اور کوئی نہیں تھا. یہ چچا تھا حمزہ. جب مدینے پہنچے تو وہ 66 کے قریب جو وفات تھی وہ اہل مدینہ کی. 4 مہاجرین شہید ہوئے تھے، 66 انصار تھے. تو چاروں طرف سے رونے کی آوازیں تھیں. ابھی نوحہ منع نہیں ہوا تھا تو رونے کی آوازیں سن کر اللہ کے نبی پھر رو پڑے اور کہا اما حمزہ تو فلا بوا کی اللہ. سب کے رونے والے موجود ہیں، میرے چچا تو رونے والے ہی کوئی. 7 دن عبادہ نے یہ سنا تو انہوں نے مدینے کی عورتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اللہ کے نبی کے دروازے پر بیٹھ کے نوحہ کرو. اس وقت نوحہ منع نہیں ہوا تھا، بین کرنا. تو ایک دم اللہ کے نبی کے دروازے پر زور سے رونے دھونے کی آواز آئی. تو آپ گھبرا کے باہر نکلے تو دیکھا مدینے کی عورتیں. کیا کر رہی ہو؟ کم حمزہ پہ رونے آئی ہیں. اللہ تمہیں جگہ خیر سے واپس چلی جاؤ، حمزہ کو تمہارے رونے کی کوئی ضرورت نہیں. جو ہمارے نبی کے ساتھ شکست نبیوں کو بھی ہوئی ہے، فتح کافروں کو بھی ہوئی ہے.
اور فتح ایمان والوں کو بھی ہوئی ہے اور شکست کافروں کو بھی ہوئی ہے، لیکن کامیابی ناکامی کا مفہوم اور ہے۔ شکست نبیوں کو بھی ہوئی ہے، فتح کافروں کو بھی ہوئی ہے اور فتح ایمان والوں کو بھی ہوئی ہے اور شکست کافروں کو بھی ہوئی ہے، لیکن کامیابی ناکامی کا مفہوم اور ہے۔ عجب بات، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا نا ہندا نے تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا، تو آپ نے کہا جس بدن میں حمزہ کے جسم کا کوئی حصہ بھی داخل ہو گیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ حالانکہ ہندا چبانے میں دشمنی پر عداوت پر تھی، پر حمزہ ایسی مقدس ہستی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا جس کے پیٹ میں حمزہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا بھی چلا گیا اس پہ جہنم حرام۔ ہندا فتح مکہ پہ کلمہ پڑھ چکا، ایمان لے صحابیہ بن کے احد کی جنگ میں کافروں کو ابھار رہی تھی۔ نحن بنات طارق نمشي على النمارق مشي القتل بوارق المسك في المفارق والدر في المخالق ان تقبلوا نعانق وتدبروا نفارق فراق غیر وامق۔ بڑے خوبصورت اشعار ہیں ابھارنے کے لیے، اور قریش کو آگے بڑھا رہی تھی، شکست ہو گئی، پھر یہی ہندا تھی اور یرموک کی فیصلہ کن جنگ تھی حق و باطل کے درمیان، اور وہی ہندا جھنڈا اٹھا کے مسلمانوں کو ابھار رہی تھی۔ نحن بنات طارق نمشي على النمارق مشي القتل بوارق والمسك في المفارق والدر في المخالق ان تقبلوا نعانق وتدبروا نفارق فراق غیر وامق۔ پھر یہی اشعار یرموک کی جنگ میں حضرت ہندا گا رہی تھی، اور جب مسلمان اکھڑے 2-3 دفعہ اکھڑے اور عورتوں کے خیموں تکائے تو ہندا نے منہ پہ مارا صحابہ کے، اللہ کے نام پر بھاگتے ہو اور پشت پہ زخم کھاتے ہو، تمہاری دلیری اور غیرت کہاں چلی گئی؟ وہ ایک ٹکڑا ہندا کے جسم میں حمزہ کا چلا گیا تھا۔ خدا و شکست اور چیز، کاروبار کا چمک جانا اور چیز، کاروبار کا بیٹھ جانا اور چیز، بڑے بڑے عہدوں تک پہنچ جانا اور چیز، یہ ایک اور فائدہ ہے، یہ دوسرا نظام ہے۔ اللہ کا راضی ہو جانا اور اللہ کو پا لینا اور چیز، اللہ کا کھو دینا اور چیز۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کتنے عظیم انسان ہیں جن کو گھٹی بھی اللہ کے نبی نے دی، اور ان کی پیدائش پر سارے مدینے میں خوشی منائی گئی کہ لوگوں نے کہا، یہود نے کہا ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا، ان کا کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا، تو پہلا بچہ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا، تو سارے مدینے نے خوشی منائی۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی نے جو خون نکلوایا تھا جونکوں کے ذریعے سے وہ آپ نے پی لیا تھا، عبداللہ بن زبیر نے پی لیا تھا۔ حواری رسول کے بیٹے اور حجاج بن یوسف جیسے کم وقت بدبخت کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، 18 آدمی ساتھ رہ گئے۔ حضرت اسما ماں ہیں، ان سے ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے اماں حجاج نے صلح کی پیشکش کی کہ جان بخشی ہو جائے، تو حضرت اسما نے کہا اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو لعنت ہے تیری ساری محنت پر، اور اگر تو دین کے لیے لڑا ہے پھر صلح نہ کر، مجھے تیرا مرنا بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا تیرا جینا عزیز ہے، اگر تو حق پر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا اماں دنیا کا تو میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا، خواب جائے کہ طلب، میں نے تو کبھی خواب میں بھی دنیا کو طلب نہیں کی، کافر جا فکر نہ کر۔ ان کو گلے لگایا تو انہوں نے زرہ پہنی تھی کرتے کے نیچے، تو کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کیا یہ زرہ ہے؟ نابینا ہو گئی تھی حضرت اسماء اس وقت، یہ کیا ہے؟ کیا زرہ ہے لوہے کا لباس، کہ یہ کیوں پہنا ہے؟ کہ مجھے ڈر ہے میں مارا گیا تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کریں۔ تو اس پر حضرت اسماء نے ایک جملہ بولا جو عربی میں ضرب المثل بن گیا کہ بیٹا الشاۃ المذبوحہ لا یؤلمها الدلع، جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو اس کے گوشت کے کٹنے کا اسے کوئی درد نہیں ہوتا، اگر تو اللہ کی طلب میں ہے تو زرہ کے سہارے چھوڑ دے، اتار دے، اپنے ہاتھوں سے اس کو مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ 18 آدمیوں کے ساتھ عبداللہ بن زبیر نے اثر تک 4000 آدمیوں کا مقابلہ کیا، اثر تک 4000 آدمیوں کا،
سوڈانی اس لشکر میں زیادہ تھے جو عاجز ہو گئے، مگر یہ قابو میں نہیں آ رہا، تو پھر انہیں جبل ابی قبیس سے وہ منجنی وہ توپ پھیٹتی، توپ کا پتھر مارو اوپر سے جو گولے ہوتے، تو وہ انہوں نے گولے برسانے شروع کیے پتھر کے، وہ بیت اللہ کو بھی لگے، جب بیت اللہ کی دیواریں بھی ٹوٹی، پردوں کو آگ بھی لگی، تو اس میں ایک پتھر آ کے ماتھے پر لگا، تو ایسے خون ابلا اور سینہ جب تر ہوا تو انہیں فلبدی شعر پڑا، وَلَسْنَا عَلَى الْآقَابِ تَدْمَعُ قُلُوبُنَا وَلَكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقْطُرُ الدِّمَاءُ، ہم وہ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کے ایڑیوں کو رنگین کریں، ہم وہ ہیں جو سینے کے خون سے پاؤں کو مہندی لگاتے ہیں۔ اگر سیدھے اتنا بڑا پتھر سیدھے گرے، اس وقت ان کی عمر 74 سال تھی، جب وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر 18 آدمیوں کے ساتھ 4000 کو روک کر کھڑے رہے، تو یوں پیچھے گرے تو پھر کہا اسماء وین قتلت لا تبکی، اے میری ماں تو نے خود مجھے بھیجا تھا، اب میرے مرنے کی خبر آئے تو وہ رونا نہیں، لم یبق الا حسبی و دینی، میں نے دین بچایا ہے اپنا اور اپنی شرافت کو بچایا ہے، باقی میرا سب کچھ کھو گیا، وصارم لعنت بہ یمینی، سارے میرا ساتھ چھوڑ گئے، صرف میری تلوار نے آخر تک میرا ساتھ دیا، تو گرے ہوئے تو مارنا تو کون سا مشکل ہوتا ہے، تو سوڈانیوں نے اوپر چاروں طرف سے وار کیا، حجاج نے لٹکا دیا سولی پر، تو آ کے ملا اسماء کو، کہا دیکھا تیرے بیٹے کے ساتھ میں نے کیا کیا، حضرت اسماء نے کہا اس میں کیا ہے، تیری اس کی آخرت بن گئی اور تیری آخرت برباد ہو گئی، اس نے اللہ کو پا لیا تو نے اللہ کو کھو دیا، ایک ہفتے تک ان کی لاش لٹکی رہی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو حضرت اسماء کا گزر ہوا تو کسی نے بتایا، وہ تو نابینا ہو گئی کہ عبداللہ کی لاش لٹکی ہوئی ہے، کہاں سواریوں پہ ہی اچھے لگتے ہیں، میرے حوالے کر کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے دفن تو کروں، تو پھر عبد الملک نے حجاج کو حکم بھیجا کہ لاش حوالے کو اسماء، تو ان کے غسل میں خود شریک نہیں، اور پھر ایک ہفتے کے بعد خود بھی انتقال ہو، دونوں ماں بیٹا قبریں وہیں جنت المعلا میں ساتھ ساتھ۔ میرے بھائیوں، اللہ جس کا مطلوب بن جائے گا اللہ، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، شکست ہو سکتی ہے، فقیر بھی بن سکتا ہے، اس پہ حالات بھی آ سکتے ہیں، اس کی دنیا چھن سکتی ہے، ہاں اسے دنیا مل سکتی ہے، وہ بہت بڑا مالدار بن سکتا ہے، مالدار کا بادشاہ بن سکتا ہے، اگر اللہ اس کی منزل ہے تو یہ چیزیں راستے کی راہ گزر کی ہیں، کبھی صحرا اور کبھی گلزار و گلستان، اگر اللہ اس کی منزل نہیں ہے اور اس نے اللہ کو اپنا مطلوب نہیں بنایا ہے تو یہ کھو گیا، یہ پا کے بھی کھو گیا، جو ملا وہ بھی چلا جائے گا، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو کچھ کرتے رہے دھوکہ تھا، فراڈ تھا، فریب تھا، موت کے بعد دھوکہ کھل گیا، قیامت کا ایک نام ہے تغابن، دھوکہ، ذالک یوم التغابن، تغابن کا مطلب ہے اس دن بے شمار کر کہے گی ہائے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اے ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، اے ہمیں اصل بات کا پتہ نہ چلا، ہم غیر منزل کو منزل بنا کے چلتے رہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، تو اس لیے اس کا ایک نام قرآن نے رکھا ہے یوم التغابن، اس کے نام کی سورت اتاری ہے، سورت التغابن، کہ بے شمار خلقت مرد عورت پکار اٹھیں گے، مارے گئے، دھوکہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، یعنی آج اس حسرت کا نفع کوئی، فائدہ کوئی، تو بھائیو اللہ کی طلب میری منزل وہ مجھے ملے گا کیسے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ میں اللہ کے رسول کے تابع ہو جاؤں، میرا گھر، میرا دفتر، میری زندگی، میری تجارت، میری زراعت، میری حکومت، میرا فقر، میرا غنا، ہر شے میرے اللہ کے نبی کے تابع اور اللہ کے نبی کی منشا ڈھونڈتا پھر۔ ہمارا نظام یہ ہے کہ ہمارا ایک لائف سیٹ اپ ہے، تو جو تھوڑے بہت دیندار لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی فتویٰ ہی ہو جائے کٹو ہے سارا حلال ہو جائے، کوئی رستہ ایسا نکالو کہ یہ سب حلال ہو جائے، یہ سب ٹھیک ہو جائے، اور اصل رخ کیا ہے
کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے بتا، جو تو کہے گا چھوڑنے کو میں چھوڑ دوں گا، جو تو کہے گا اپنانے کو میں اپنا لوں گا، میں تیرے اور تیرے حبیب کی منشا کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ تجھے خوش کر دوں، تجھے راضی کر دوں۔ ایک شخص آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور کا درخت تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر میرے گھر کی طرف آ گیا۔ جب کھجوروں کا زمانہ آتا ہے تو کھجوریں گر پڑتی ہیں، پکنے کے بعد میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ وہاں سے بھاگ کے آتے ہیں تو منہ سے کھجوریں نکال لیتے ہیں۔ تو آپ مہربانی کریں اسے کہیں کہ اتنی سختی نہ کیا کرے، اب بچوں کی وجہ سے کتنی لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے صحیح طریقہ اختیار کیا اللہ کے نبی کے پاس، تو آپ نے شخص کو بلایا، وہ منافقین میں سے تھا، آپ نے اس کو بلایا، کہا بھائی میرے ساتھ ایک سودا کرو، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت مجھ سے لے دو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا جو پھل میرے بچوں کو اور مجھے بہت پسند ہے، کوئی اور اگر آپ فرماتے تو میں قربان کر دیتا، یہ بچوں کو بہت پسند ہے، گھر والوں کو بہت پسند ہے، تو میری معذرت ہے۔ منافق ہی ایسی باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو آپ خاموش ہو گئے، اچھا پھر ٹھیک ہے تیری مرضی۔ وہیں ایک اور صحابی بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے ابو الدحداح۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کر دے دوں تو میرے ساتھ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے جنت میں درخت لے کر دیں گے؟ تو آپ نے کہا جو لے کے دے دے میرا وعدہ ہے۔ تو اس کے پیچھے چلے کہنے کہ بھائی کھجور کا سودا کرو گے؟ وہ کہنے کا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کہاں سے دوں گا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ کہنے لگے جو تیرے منہ میں قیمت آتی ہے تو مانگ لے، تو میں اس کے بدلے میں خریدوں گا۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اگر اس کو دے دے تو پھر تو اس کے نفاق کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اس نے کہا میں ایسی بات کروں گا کہ یہ کر ہی نہ سکے۔ وہ کہنے لگا تو اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ اس کے باغ میں تھی 600 کھجوریں۔ اب یہ تو ذمہ دار جانتا ہے کہ 600 کھجوروں کا باغ کتنا بڑا ہوتا ہے، تاجر کو کیا پتا۔ تو وہ کہنے لگے ابو دادا کہ دیکھ لے بات پکی ہے؟ کہنے کا پکی ہے۔ کہنے کے سودے سے پھرے گا تو نہیں؟ وہ کہنے کا میں کیوں پھروں گا، مجھے پورا باغ ملے میں کیوں پھروں گا، کب سودا ہو گیا۔ اور وہاں سے دوڑ لگائی یا رسول اللہ میں نے سودا کر دیا، میں نے سودا کر دیا، اب وہ کھجور اس کو دے دیں، وہ جو آیا تھا شکایت اب اس کو دے دیں۔ تو آپ نے کہا کیسے سودا کیا؟ کہا جی میں نے پورا باغ دے دیا، کھجور لے لی۔ تو آپ نے کہا پھر ہمارا سودا بھی کینسل ہو گیا، پہلے ایک کھجور کا تھا نا، اب کم من عدد الرداء ودار سیاحا لأبداحداحا، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات میرے رب نے لگا دیے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار کر دیے، سودا ہو گیا۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اللہ کے رسول کی منشا کو ڈھونڈنا کہ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس میں لگ جانا اور اپنے نفع اور نقصان سے بے نیاز ہو جانا، یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ہم مفتیوں سے پوچھتے پھرتے ہیں میرے کاروبار میں تمہیں حلال تو کرو، کوئی فتویٰ تو کٹو، کوئی راستہ تو نکالو، اور فتوے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، جہاں سے مرضی لے لو۔ ہر زمانے میں ہر دور میں اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، آج بھی ہوں گے آئندہ بھی ہوں گے۔ تو میرے بھائیو اللہ کی منشا تک پہنچنا ہر مرد عورت کی معراج ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اللہ نے ان سے عشق کیا، محبت کی، پیار کیا ہے، اس لیے اس کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہے، اس کے ہر طریقے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے کسی نبی کے وجود کی قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کے وجود کی قسم کھائی ہے، لعمرو اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا مجھے طور پہ آ کے ملو، موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو کیوں آیا؟
کہنے لگے اجلت الیک رب لترضى، میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. ورضوان من اللہ اکبر، پوری دنیا سے اللہ کا مطالبہ ہے مجھے راضی کرو. اور موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا کر کہا یوں دوڑا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. تو جو اللہ ساری کائنات سے مطالبہ کرتا ہے مردوں عورتوں سے مجھے راضی کرو، وہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. ہمارے نبی کی تمنا تھی کہ قبلہ مکے والا ہو جائے، قدس والا نہ ہو. تو آپ بار بار نظریں اوپر کرتے تھے کہ فیصلہ آ جائے، حکم آ جائے. تو قد نرى تقلب وجهك في السماء، میں دیکھ رہا ہوں تیرا بار بار اوپر نظروں کا اٹھنا. تو لہذا فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو اب تو اپنا چہرہ بدل لے اور کعبہ کی طرف منہ کر لے. اتنا مضمون کافی تھا. بیچ میں ایک آیت کا اضافہ ہے جس میں آپ کی شان کو اونچا کیا گیا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، دیکھ رہا ہوں تیرا بار بار نظروں کا اوپر اٹھنا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ اکبر. میں یقیناً، میں قسم کھاتا ہوں میں تیرے قبلے کو بدل کر کے تجھے راضی کر دوں گا. اللہ اکبر. جس کو اللہ بھی راضی کرنے کے لیے قسمیں کھاتا، اسی کے سینوں میں خنجر اتار دیے. اس کی محبت و شفقت کی انتہا دیکھو. ہم تو امت ہی ہیں. عہد کی جنگ خوفناک موڑ پر پہنچ چکی اور خالد بن ولید کا پلٹ کے حملہ فتح کو شکست میں بدل چکا. اور کتنے شہید اور کتنے مفرور اور کتنوں نے ہتھیار ڈال دیے. چند آدمی نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لے لیے. ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، ایک علی ہے، ایک ابو عبیدہ بن جراح ہے، ایک سعد بن معاذ ہے، ایک سعد بن عبادہ ہے، ایک سہل بن حنیف ہے، ایک طلحہ بن عبید اللہ ہے، ایک ابو دجانہ ہے، ایک عباد بن بشر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 11 آدمیوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا اور کفر اٹھتا ہے طوفانی موجوں کی طرح آپ پر وار کرنے کے لیے. اور یہ لوگ سینہ سفر ہیں. ایک ابو قتادہ ہے. تیروں کی بوچھار ہوئی. طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے کر کے تیر روکے. ان کا سیدھا ہاتھ ساری عمر کے لیے بیکار ہو گیا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے اپنے سینے کو پیش کر دیا تو تیروں کا ایک پورا آیا جتھا اور وہ ایک تیر اس میں آنکھ میں چلا گیا. تو جب قتادہ رضی اللہ عنہ مڑ کے اللہ کے نبی کو دیکھا، ایسے آنکھ بہ چکی تھی تو اللہ کے نبی پھوٹ پھوٹ کے رو دیے. تو ان کی آنکھ سے تیر کو کھینچا اور وہ جو قیمہ سا بن گیا تھا وہ جمع کر کے اپنی جمع کیا نوالے کی طرح انگلیوں میں اور قتادہ کی آنکھ میں رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا انگلیاں. کہ یا اللہ، یہ آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اسے تو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دیا. اور اپنے ہاتھ اٹھایا تو آنکھ دوسری سے زیادہ حسین و جمیل چمک رہی تھی. عبداللہ بن قمیہ نے آ کر 11 سے 11 کو توڑ کے وار کیے ہیں. 2 وار کیے اللہ نے. ایک سر پہ کیا ہے، ایک کندھے پہ کیا ہے. سر بھی زخمی ہو گیا اور کندھا بھی زخمی. پھر عتبہ بن ابی وقاص نے دور سے پتھر پھینکا، کیونکہ یہ 11 ایک دفعہ توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں. حلقہ نے ٹوٹ سکا تو عتبہ بن ابی وقاص نے دور سے پتھر مارا. وہ پتھر یہاں لگا سیدھا یہاں. تو آپ سیدھے یوں پیچھے گئے. پیچھے کھڈا تھا جس کا کنارہ گردن میں لگا. یہ نروس سسٹم یہاں سے سارا جا رہا ہے تو آپ ایک دم بے ہوش ہو. تو ان جان نثاروں میں کیا گزر رہے ہوگی کہ سارا چہرہ خون سے بھرا ہوا. یہ اللہ کا نظام بھی کیا عجب ہے کہ سب سے محبوب ہستی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. دیکھ رہا ہے آسمان کے فرشتے بھی رو دیے اور پہاڑ بھی رو دیا. تو میرے رب کا نظام ایسا ہی ہے. صحابہ کی بے قراریاں کہ پتہ نہیں اب زندہ ہیں کہ فوت ہو.
زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ ہوش میں آئے تو ان سب نے گزارش کی یا رسول اللہ اب تو آپ بد دعا فرما دیں ان کے لیے. ہائے ہائے تو تمہارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی. اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے. جو قتل کرنے والوں کے لیے اتنی ہمدردی رکھتا ہو تمہارے لیے اتنا ہمدرد ہوگا. مجھے بتاؤ کون مرد عورت ہے، کون مرد عورت ہے جو میرے نبی کی ٹھنڈک بنا ہوا ہو؟ کون جوان ہے جو میرے نبی کے سینے کی ٹھنڈک بنے ہوں؟ ہر ایک کے ہاتھ میں چوری ہار کا خنجر ہے جس کا کام وار کرنا ہے نبی کے سینے پر. میں حیران ہوں، ہر پیر جمعرات کو ہمارے نبی کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو محشر کے میدان میں تو اللہ کا نبی کہتا ہے دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، کم وقت ہو. نہ تمہیں میں یاد رہا، میری قربانیاں یاد رہی، نہ میرے ساتھیوں کی، نہ میرے گھر. کسی نبی کا گھر ایسے ذبح نہیں ہوا جیسے میرے نبی کا گھر ذبح ہوا. کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں کی گئی جیسے میرے نبی کی اولاد کو لٹا عبداللہ بن حسین کو لٹا کے ذبح کر دیا. ابو بکر بن حسین 4 سال کے بچے کو لٹا کے ذبح کر دیا کربلا کے میدان میں، اور عبداللہ بن حسین 2 سال کا گلے کے تیر پار ہو گیا. قیامت کے دن ہر نبی پکار اٹھے گا نفسی نفسی، یا اللہ بس تو جان اور تیرے بندے ہماری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا. 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد علیہ الصلوات والتسلیمات. ابراہیم خلیل اللہ کی پشت میں 4000 نبی پیدا ہوئے. نبیوں کا دادا کہتا ہے یا اللہ میری جان بچا، میرا کوئی سوال نہیں. عیسیٰ بن مریم کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا. اور ہمارے سارے ظلم و ستم کو دیکھنے والا محمد رسول اللہ سب سے الگ اس کا نوحہ ہوگا یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت کو بچا دے، یا اللہ میری امت کو بچا دے. حالانکہ اس موقع پہ تو ہمیں دھتکار دینا چاہیے، ہمیں ٹھکرا دینا چاہیے، اور وہ اس کے بجائے کہہ رہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. سودے بازی نہ کرو کہ جب تک نفع ہے مسلمان ہیں، جہاں دین پہ چلتے ہوئے نقصان نظر آیا بجی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرے گا، ہم گنہگار، ہم کہاں پورا اتر سکتے ہیں. یہ ایک بول بول کے ہر اللہ کا حکم توڑتا چلا جاتا ہے. تو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے. اللہ نے اسے حبیب بنایا، اس کی ہر شے کو حبیب بنایا. خالق مخلوق کو یہ عزت دے رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. یہ اللہ کے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کچھ عرصہ وہی نہیں آئی تو قریش کہنے لگے اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا اور اس کو چھوڑ گیا. یہ باتیں آپ سن کر بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے. تو ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے بھی نکل گیا یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. بس یہ جملہ اپنوں کی بات کو کھا جاتی ہے. تو یہ جملہ جب حضرت خدیجہ سے نکلا تو ایک دم دل مٹھی میں آ گیا. تو بس ابھی وہ کیفیت ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ جبریل بھاگا بھاگا قسمیں کھاتا آ رہا، اللہ قسمیں کھاتا آ رہا. بدگمانی کو دور کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ قسم کھائی جاتی ہے. یہاں بدگمانی تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اور رسول کا معاملہ وہ نہیں، لیکن ایک بطور انسان ایک ملال ہے، ملال ہے. اس ملال کو دور کرنے کے لیے بھی قسم اٹھائی جاتی ہے کہ اگلی کو تسلی ہو کہ نہیں 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 ایسا قصہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا آ رہا ہے، مجھے اس چمکتے اس دن کی قسم، مجھے اس چھا جانے والی رات کی قسم، نہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے نہ میں تم سے ناراض.
پھر اس کے دو ترجمے امام راضی نے کیے ہیں جو بڑے باکمال ہیں۔ والضحیٰ، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو اپنی امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا۔ میرا نبی تو چھپانے کا سبق دے گیا، تم دوربینیں لے کے پھرتے رہو کون کیا کرتا ہے کون کیا کرتی ہے۔ نیک عورت پہ تہمت لگانے والا، سنو میری بات، طبرانی کی روایت، قذف المحسن یہدم عمل مئۃ سنہ، نیک عورت پہ برائی کی تہمت لگانے والا 100 سال سجدے میں پڑا رہے اور مر جائے تو بھی جہنم میں جائے گا۔ 100 سال کی بندگی لے کر پہنچا، ایک لمحہ غفلت میں نہ گزرا اور کسی پاک دامن عورت پہ فحاشی اور برائی کی تہمت لگا دی تھی اور توبہ نہیں کی تھی تو یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ میرے نبی کے تو سامنے آیا، مائز اسلامی میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو، اور میرا نبی منہ پھیر کے کہتا تو نے نہیں کیا۔ وہ پھر سامنے آتا ہے، میں نے کیا ہے، ہم نے کہا نہیں کیا، منہ ادھر پھیر لیا۔ وہ پھر سامنے آتا ہے، میں نے کیا ہے اور نہیں کیا۔ یہ قراری کو بھی چھپانا چاہتے ہیں۔ جب 4 کا عدد پورا ہو گیا تو آپ نے 5واں راستہ نکالا اس کو بچانے کا۔ او بھائی اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں تو نہیں؟ صحابہ نے کہا جی نہیں، اگر کوئی ایک بھی کہہ دیتا جھوٹ موٹ کا تو کہتے جاؤ اس کو لے جاؤ۔ پھر جب وہ بھی نہ تدبیر چلی تو اپنے 6ٹھی تدبیر اختیار کی، ہو گئی یہ پاگل تو نہیں؟ کہا نہیں جی پاگل بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر لے جاؤ۔ انہیں واپس آ کر بتایا پتھر مار رہے تھے، وہ بھاگ پڑا تھا، ہم نے پکڑ کے مارا تھا۔ ہائے ظالموں، بھاگنے دیتے کیوں پکڑا تھا، جانے دیتے کیوں پکڑا تھا؟ پھر آپ نے ثابت بن حزال سے کہا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لے۔ ان سے جب یہ برائی ہوئی تو نے ابو بکر سے کہا کہ میں نے یہ مجھ سے یہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا توبہ کر استغفار کر، چپ رہے۔ پھر قرار نہیں آیا عمر کے پاس سے، میں نے یہ کیا، انہوں نے بھی کہا توبہ کر استغفار کر، چپ کر۔ پھر یہ ثابت بن حزال کے پاس گئے، بے قراری ہوئی، انہوں نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دیں۔ اس پر یہ قصہ ہوا، پھر آپ نے ثابت سے گلا کیا، تو بھی نہ آنے دیتا جیسے ابو بکر و عمر نے کیا تھا، تو بھی اسے چھپا لے۔ میرا نبی تو برائیوں میں اچھائیاں دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، ہم اچھائیوں میں برائیاں ڈھونڈ کے پھرتے ہوئے۔ کسی کو حقیر نظروں سے دیکھ لینا یہ بذات خود انسان کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ پھر تیسرا ترجمہ جو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے اگلے مضمون کے مطابق، والضحیٰ، مجھے تیرے خوبصورت چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ اور دنیا گزرگاہ ہے، آخرت تیری بادشاہی ہے، اور میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اور جب آدمی اور زیادہ تسلی کرنا چاہے قسمیں بھی اٹھاتا ہے، پچھلے احسان جتلاتا ہے، اگر تو بھائی اور اللہ کی قسم میرا تیرا معاملہ غلط نہیں ہے، تمہیں یاد ہے فلاں موقع پہ میں نے یہ کیا تھا، فلاں موقع پہ میں نے یہ کیا تھا، یہ ہے نا ہمارا ماحول۔ اللہ اسی ماحول میں بات کر رہا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، پہلے قسمیں کھاتا ہے، پھر کہتا ہے میں ناراض نہیں، پھر کہتا ہے میں نے چھوڑا نہیں، پھر کہتا ہے میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، پھر بھی اللہ کو جیسے تسلی نہ ہو رہی ہے تو پھر اللہ کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، میں نے تو تمہیں یتیم پا کے ٹھکانہ دیا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، میں نے تمہیں اپنی طلب میں پریشان دیکھا تو اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا، بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووجدک عائلا فاغنیٰ، میں نے تو خدیجہ سے تیری شادی کر کے تیرے فقر کو دور کر دیا، بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اگلی آیت کا مضمون بھی ساتھ جڑا ہوا ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو تیرے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے تو تیرے نام کو بلند کیا، اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو جوڑ دیا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا، میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں۔ جس کا خالق بنانے والا
بے نیاز ہو کر اپنے حبیب کے اتنے لاڈ لڈائے اور اتنے اس کو تسلیاں دے اور اتنے اظہار محبت کے ہے ہمیں الفاظ کلمات مضامین سنائے. الحمرا والوں کے ذمہ نہیں ہے اس کی نیاز مندی کو حاصل کرنا، اس کے قدم